أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. سورۃ العصر مصحف میں 103 نمبر پر ہے. بڑی جامع سورت ہے، 3 آیات پہ مشتمل، اور یہ قرآن کی چھوٹی صورتوں میں سے ایک ہے. جیسے 2 اور صورتیں ہیں 3 آیات والی، اور یہ تیسری ہے. 3 ہی صورتیں ہیں جو 3 آیات پہ مشتمل ہیں، لیکن اس کا پیغام بڑا جامع ہے. اور آغاز اس کا ہو رہا ہے والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے. الا الذین آمنوا، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور وہ جنہوں نے حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور وہ اس معاملے میں صبر کرتے رہے، یعنی اس کام پر مستقل مزاجی سے ڈٹے رہے اور آنے والی تکالیف کو برداشت کرتے رہے. یہ مختصر سا مفہوم ہے سورہ مبارکہ کا. تفصیل کے لیے ظاہر ہے بہت ساری تفسیر، آپ اس کو پڑھ کے اس کی تفصیل بھی جان سکتے ہیں. ہم تو جس بات پہ فوکس کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی ادائیگی یا اس کے پڑھنے کا طریقہ کچھ بہتر ہو جائے، اور اس کا میسج ہمیں پتہ چل جائے کہ اس سورہ مبارکہ میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں اور ہمیں اپنے عمل کو کس طرح سے ٹھیک کرنا ہے. تو ہم غور کریں گے، ایک حرف اس میں عین آیا، اور ہم پچھلے دروس سے اس کا مخرج ٹھیک کر رہے ہیں. عین کا مخرج وہی ہے جو ہا کا مخرج ہے، اور وہ ہے وسط حلق. تو عین پڑھتے ہوئے اگر یہ اہتمام نہ کیا جائے کہ اس کے مخرج سے اس کو ادا کیا جائے تو پھر آواز حمزہ کی نکلے. تو ہم جیسے مثال کے طور پہ اگر ہم اس کو سادہ سا پڑھ لیں والعصر، تو یہ حمزہ کی آواز ہے والعصر. جب آپ کہتے ہیں والعصر تو یہ پھر عین بن جاتا ہے، اور عین جب ادا ہوگا تو لفظ بنے گا، ورنہ حمزہ صاد را وہ کچھ اور بن جائے گا، وہ عصر زمانہ نہیں ہوگا اس کا معنی. اس لیے الفاظ کے مخارج کو، چند ایک الفاظ، ان کا مخرج جاننا اور اس کی کوشش کرنا وہ بڑا ضروری ہے. دوسرا، اس میں را ایک ایسا حرف آیا جس کے نیچے زیر ہے، تو اس حوالے سے یہ بات بھی ہم سمجھ لیں کہ را کے نیچے زیر ہو تو اس کی آواز باریک ہو جاتی، تھن ساؤنڈ آتی ہے. والعصر، آگے ایک لفظ آ رہا ہے ان الانسان لفی خسر. تو آج ہم یہ نیا حرف ایک سیکھیں گے کہ نون کے اوپر اگر شد ہو اس کو کہتے ہیں نون مشدد. اور نون مشدد کا قاعدہ یہ ہے کہ اس پہ غنہ ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ غنہ کہاں ہوتا ہے پھر جب وہ کبھی حرف آئے گا اس کی بات کریں گے. آج ہم نے صرف فوکس کرنا ہے نون پر. سیکھنا یہ ہے کہ غنہ کیسے ادا ہو. تو پہلی تو بات، آپ کو نون کا مخرج آنا چاہیے. نون کا مخرج زبان کی نوک اور یہ تالو کا اوپر والا حصہ ہے. جب آپ ان کہتے ہیں تو زبان جا کے تالو کے اوپر لگتی ہے. ایک تو زبان وہاں لگے، اور دوسرا پڑھتے ہوئے آواز کو ناک کے بانسے میں ٹھہرانا ہے. مثال کے طور پہ اس کو جب ادا کریں گے تو اس طرح سے کریں گے ان تو تھوڑی دیر کے لیے آواز ناک کے بانسے میں گئی، تو آگے پھر پڑھیں گے ان الانسان لفی خسر. اب اگلا جو نون آیا ہے
وہاں بھی آواز گئی ہے نا کے بانس میں انسان، لیکن اس شدت کے ساتھ نہیں گئی جتنا ان پہ گئی. یہ دونوں میں فرق ہے. جو نون مشدد ہے وہ تو وہاں غنہ ہوگا، اور جو ویسے نون ہے، نون ساکن یا نون تنوین اس کو کہتے ہیں، اگر نون پہ دو زبریں آ جائیں، دو زیریں دو پیشیں ہوں تو نون تنوین ہوگا. یہاں نون ساکن ہے انسان، تو اس کو اخفا کہتے ہیں. اخفا کا مطلب ہے کہ آپ ناک کے بانسے میں آواز لے کے جائیں گے تھوڑی دیر کے لیے. اخفا کا معنی ہوتا ہے چھپانا. تو ہم نے آج دو قاعدے تنوین کے بھی پڑھے، یعنی اگر نون مشدد ہو تو غنہ ہوگا، اور اگر ویسے نون ہو ساکن اور بعد میں سین آ رہا ہے. کچھ ایسے الفاظ بھی ہیں جس میں اخفا نہیں ہوگا، لیکن وہ ہم آئے گا وہ موقع وہاں جان لیں گے. تو اگر نون کے بعد یہاں سین آیا ہے، اور بہت سے اور بھی ہیں 12-14 حروف ایسے ہیں جن کے آنے سے اخفا ہی ہوتا ہے، سوائے حروف ہلکی کے، یا یرملون کے 6 حرف ہیں، اور با آ جائے تو اس میں کوئی اور قاعدہ ہوگا، وہ ہم قواعد انشاءاللہ بعد میں پڑھیں گے. آگے آ گیا لفی خسرن. لام زبر لا ہے اور اس کا معنی ہے تاکید، اسے لام تاکیدی کہتے ہیں. تو اس کو لام زبر لا، اس کی آواز آدھی ہے، تو کہیں غلطی سے تھوڑا سا لمبا کر لیا جائے، لا پڑھ لیا جائے تو معنی ہی بالکل الٹ ہو. لفی خسرن کا معنی ہے کہ لازمی ایک بہت بڑے خسارے سے دوچار ہے انسان. اور اگر لا میں غلطی ہو گئی، لا ہو گیا تو چھٹی ہو گئی، پھر مطلب یہ ہوا کہ کوئی خسارہ ہے ہی نہیں صرف. تو یہ معنی آوازوں کو چھوٹا بڑا کرنے سے معنی بدل جاتے ہیں، تو یہ ہمیں خیال رکھنا ہے. تو آج چونکہ ہمارا سبق تو اتنا ہی تھا والعصر، اور اس کے ساتھ یہ اب تھوڑا سا سمجھ بھی لیں اس کی وضاحت بھی، کہ قسم ہے زمانے کی. اللہ رب العزت کو بات کرتے ہوئے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں. وہ ویسے انسانوں کو رہنمائی دیں تو الحمدللہ، اللہ کی بات تو اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں. دراصل یہاں قسم جو ہے وہ گواہی لائی گئی ہے. کس کی؟ زمانے کی. زمانہ گواہ ہے. اب کس بات پہ زمانہ گواہ ہے؟ یہ ہم اپنے مشاہدے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا، ہم بھی کبھی بچے تھے، پھر جوان ہو گئے، اب بوڑھے ہو گئے، اور ہمارے ریفلیکسز بدل گئے. ہماری سوچ پہلے کچھ اور تھی، اب اس میں میچورٹی آ گئی اور بہتر ہو گئی. تو زمانہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تغیر ہے، چیزیں بدل رہی ہیں. اچھا، زمانہ اس چیز پہ بھی گواہ ہے کہ کل کے بادشاہ، حکمران، فرمانروا وہ آج نظر ہی نہیں آتے، کہاں ہیں؟ چلے گئے سب چھوڑ چھاڑ کے. تو یہ جب سارا مشاہدہ ہے ہمارا، تو اس میں ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ میں اس زمانے میں جب کہ میں موجود ہوں تو مجھے یہ سمجھنا ہے کہ یہ میں نے بھی اس کو چھوڑنا ہے، اور اگر کمانا ہے کچھ تو اسی سے کمانا ہے. جو نیک اعمال آگے بھیجنے ہیں تو یہ میرے پاس ایک اپرچونٹی ہے. تو ظاہر ہے انسان اگر وقت کو یوٹیلائز کرے اچھے طریقے سے تو اس سے بہت اپنا آئندہ میں فائدہ اٹھائے گا. اگر اس کو گنوا دے، ضائع کر دے، تو پھر وہ نقصان سے دوچار ہوگا. اور یہ ونس ہے، ایسا نہیں ہے کہ دوبارہ کبھی موقع مل جائے. ہاں انسان کی خواہش ہوگی، وہ تو دنیا میں بھی ذرا تھوڑا سا بیماری پڑ جائے، ڈاکٹر کہیں کہ سیریس ہے، تو خواہش پیدا ہو جاتی ہے کہ میں اگر تندرست ہو جاؤں، صحت مند ہو جاؤں، تو پھر میں انشاءاللہ یہ کام کر لوں گا. اور ایسا ہو بھی گیا، وہ تندرست ہو گیا اور صحت مند ہو گیا. چند دن کچھ روز کام کیے بھی، پھر بھول گیا. تو انسان ہے ہی بھولنے والا. تو یہ کل کو ایسا نہ ہو کہ حسرت بن جائے. اور قرآن نے جو ہمیں گواہی دی وہ یہ کہ جب وہ دنیا چھوڑ رہا ہوگا تو کہے گا، اپنے رب سے التجا کرے گا کہ چند لمحے ہی تو ہیں، اگر مجھے دے دیں تو بڑی مال و دولت میری ہے، وہ خیرات کروں، صدقہ کروں، پھر نیکوں میں شامل ہو جاؤں. تو اللہ کہے گا اب موقع نہیں، آپ کو یہ موقع پہلے دیے گئے ہیں. پہلے کئی دفعہ تو نے، اور انسان یاد کرے واقعتاً ایسا ہے زندگی میں، کون ہوگا جس کی زندگی میں یہ وقت نہ آیا ہو کہ انسان پہ کوئی مصیبت بن گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی اور مشکل حالات آ گئے، تو وہ اپنے رب سے دعائیں کرتا ہے گڑ گڑا کے کہ یا اللہ یہ ٹھیک ہو جائیں حالات، تو پھر میں انشاءاللہ تابعداری میں زندگی گزاروں گا. تو پھر انسان آہستہ آہستہ اس کو اپنے وعدے کو بھول جاتا ہے. تو وہ وعدہ اس قسم سے یاد دلایا جا رہا ہے کہ زمانے کو دیکھو کہ انسان جو ہے خسارے میں ہے. ہاں وہ انسان بچ جائیں گے جو اللہ پہ ایمان رکھیں، نیک عمل کریں،
اور نیک عمل کے لیے، اللہ کی فرما برداری کے لیے، اللہ کی بندگی کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے اپنے ارد گرد دوسروں کو بھی اس کی واعظ نصیحت کرتے رہیں، خود بچیں، دوسروں تک بھی اس پیغام کو لے کے جائیں، اور چونکہ مشکل کام ہے جو اس میں تکالیف آئیں تو ان کو بھی برداشت کریں۔ اللہ تعالی ہمیں جو تعلیمات ہیں ان کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا آنا، بیٹھنا، سننا، سمجھنا، سمجھانا سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء۔